اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں، طلاق دے دی اور عدت پوری ہو جائیں، تو پھر تم ان کے لیے اس بات سے رکاوٹ مت بنو کہ وہ اپنی مرضی سے بھلے طریقے پر معروف طریقے سے کسی سے نکاح کرنا چاہیں، یعنی طلاق دے کر اس کو جو ہے الگ کر دیا اپنی زندگی سے۔ اب وہ جو ہے اپنی زندگی، اس کی عدت پوری ہو گئی، اس کے بعد وہ اپنی زندگی کسی کے ساتھ بسر کرنا چاہتی ہے، تم خواہ بیچ میں جا کر جو ہے یعنی اس کے لیے رکاوٹ مت بنو، خواہ الزامات لگاؤ، بدنام کرنے کی کوشش کرو، جس کے ساتھ اس کا نکاح ہونا ہے اس کو جو ہے بہکانے لگو، اس کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں بتاؤ۔ یہ اس طرح کی جو ہے یعنی گھٹیا اور گری ہوئی حرکت جو ہے تم مت کرو۔ ایسی بہت سارے لوگ جو ہے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو طلاق کا مطلب جو ہے دو خاندان کا الگ ہونا اور اپنے طور پر اپنی زندگی گزارنا ہے، دشمنیاں نہیں ہیں، لڑائیاں نہیں ہیں، خاندان کے خاندان سے لڑائی اور ایک گھر کی دوسرے گھر سے لڑائی نہیں ہے۔ تو اس کو جو ہے سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اگر کسی یعنی عورتوں کو طلاق دو، پھر وہ تمہاری زندگی سے الگ ہو جائیں، اس کی عدت پوری ہو گئی، وہ اپنے طریقے پر اپنی زندگی گزارے گی، تم خواہ بیچ میں جا کر جو ہے اس کے بارے میں الٹی سیدھی الزامات لگاؤ، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرو۔ یہ بہت بری حرکت ہے، اس سے اللہ کے ہاں تمہاری پوچھ ہوگی، اللہ کے ہاں تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ نصیحت کرتا ہے اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، تمہیں اللہ پر ایمان ہے اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پر یقین ہے، تو پھر اس طرح کی حرکت تم مت کرو۔ اگر اس طرح کی حرکت تم پھر بھی کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل میں ایمان جو ہے وہ سچا نہیں ہے، تمہیں اللہ پر یقین نہیں ہے، آخرت کے دن پر یقین نہیں ہے۔ لہذا اگر تم سچے مومن ہو تو ایسی حرکت مت کرو۔ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے، یہ تمہارے لیے تمہارے دل کی صفائی ہے، اس سے جو ہے یعنی یہ تمہارے لیے تمہاری امانت داری، ایمانداری کی جو ہے علامت ہے کہ تم اس طرح کی گھٹیا اور جو ہے یعنی غلیظ حرکتوں سے بازر ہو، یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا سبب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، تمہارے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اللہ ہم سے بہتر تم سے زیادہ جانتا ہے۔ لہذا اگر اللہ تمہیں کسی بات کا حکم دے رہا ہے، کسی چیز سے منع کر رہا ہے تو اس سے رک جاؤ، اور جس کام کا تمہیں کرنے کو حکم دے رہا ہے اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ تو بہرحال یہ طلاق کے سلسلے میں جو ہے کچھ احکامات تھے، زندگی میں انسان کو پیش آ سکتے ہیں۔ طلاق کو مشروع کرنے کا اور طلاق کو اسلام میں جو ہے جائز اس لیے قرار دیا گیا تاکہ جو ہے انسان کی زندگی آسانی کے ساتھ بسر ہو سکے۔ بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کی یعنی گھریلو زندگی جو ہے وہ یعنی بڑے مسائل اس میں پیدا ہو جاتے ہیں، تو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے شریعت نے یہ راستہ دیا ہے۔ اب اس راستے کا انسان غلط فائدہ نہ اٹھائے، اس کے ذریعے سے جو ہے یعنی جو غلط راستے کھل سکتے ہیں اس سے انسان باز رہ کر اسلام کی اصول جو اللہ نے اس کے لیے بنائے ہیں اس اصول کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اس میں اس کے لیے بھی بھلائی ہے، اور پھر اس کے بعد اس عورت کے لیے بھی، جو عورت اس کی زندگی سے طلاق کے بعد الگ ہو رہی ہے، اس کے لیے بھی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال ہمیں عنایتوں سے صحیح سبق لینے والا بنائے۔